الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے عید الفطر کا عظیم دن ہے. اہل اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے دو عیدیں مقرر فرمائی ہیں. ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید قربان، جس کو بڑی عید کہا جاتا ہے. دنیا میں مختلف مذاہب ہیں اور ان کی مختلف عیدیں ہیں. خود اسلام کا نام لینے والے کئی اہل بدعت فرقے، انہوں نے اسلام کے نام پر کئی عیدیں تراش رکھی ہیں اور انہیں وہ مذہبی تہوار سمجھتے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے جس نے عید خم غدیر کے نام پر ایک عید کی بدعت ایجاد کی. دوسرا فرقہ وہ ہے جو عید میلاد النبی کے عنوان پر بدعت کا مرتکب ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے اہل حق اور اہل سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور صحابہ کے طریق پہ چلنے والے ہیں، انہوں نے وہی عیدیں منائی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائی. اور یہ دو عیدیں، اور ان عیدوں میں بھی انسان کے مقصد تخلیق کو سامنے رکھا گیا. اسلامی تہوار اسلامی مشن اور اسلامی ہدف کے نمائندہ تہوار ہوتی ہیں. اور ان عیدوں کو بھی آپ دیکھیں تو خالص
مقصد تخلیق انسان، اور وہ مختصر لفظوں میں اللہ رب العزت نے خود بیان کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا خالص اپنی توحید کے لیے۔ لیعبدون کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یعبدون کا معنی ہے یوحدون۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی توحید کا اظہار کرنا اور عقیدہ توحید کو اپنانا۔ اور یہ جو مقصد تخلیق ہے، اسی مقصد کے لیے انسان کی انسانیت کو برحال رکھنے کے لیے اور مقصد تخلیق پر انسان کو رکھنے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر پیغمبر کی دعوت توحید تھی۔ ہر پیغمبر نے یہی سبق دہرایا اپنی دعوت میں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا اور غوث اعظم نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام اسی مقصد کے لیے تشریف لائے۔ آسمان سے جتنے صحائف اور کتابیں آئیں وہ بھی صاف اسی مقصد کے پیش نظر اور اسی ہدف کے لیے نازل کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروانے کا حکم ہے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، کہ میرا یہ ذکر قرآن مقدس و ذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے تورات انجیل اور جتنی کتابیں بھی آئیں سب کا مسئلہ ایک تھا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اسی مقصد کے لیے کتابیں نازل ہوئیں، اسی مقصد کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، اور اسی مقصد اعلیٰ کے لیے کہ اس کائنات میں عبادت صرف اللہ کی ہو، پکار صرف اللہ کی ہو، نظر اور منت صرف اللہ کے نام کی ہو، اور اللہ کی الوہیت کے سوا ساری الوہیتیں مٹ جائیں، اللہ کی حاکمیت کے بغیر ساری حاکمیتیں مٹ جائیں، اللہ کے دین حق کے علاوہ سارے ادیان باطل وہ دب جائیں اور مٹ جائیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کو ساتھ حکم دیا کہ آپ کائنات میں اعلان کریں، اپنا تعارف پیش کریں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں کون ہوں۔ فرمایا لوگوں سن لو، انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں۔ انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں، اور آپ کو حکم دیا قاتلو حتی لا تکون فتنہ، کہ میرے پیغمبر اس وقت تک کفر کے خلاف لڑنا ہے، شرک کے خلاف لڑنا ہے، لا تکون فتنہ، کہ شرک کا زور جب تک باقی ہے اور شرک کی سکت جب تک باقی ہے اس وقت تک تلوار نیام میں نہیں رکھنی۔ پوری دنیا کے اندر اسی توحید کو غالب کرنا ہے، اور توحید غالب کس رنگ میں ہوگی؟
وہ مسواک تقسیم کرنے سے غالب نہیں ہوگی، عطر کی شیشیاں بانٹنے سے توحید غالب نہیں ہوگی۔ توحید غالب ہوگی صرف اور صرف الجہاد فی سبیل اللہ، القتال فی سبیل اللہ سے۔ بغیر جہاد کے مقصد ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل رزقی تحت رمحی، کہ اے کائنات والو، میں محمد مصطفیٰ کا رزق وہ میرے نیزے کے نیچے رکھا گیا ہے، نیزے کے نیچے رزق رکھا۔ انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں۔ اور اگر آپ پڑھیں قرآن مقدس تو قرآن کا موضوع یہی ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کا پھیلانا کیسے ہے۔ سورہ انفال پوری جہاد پہ، سورہ توبہ پوری جہاد پہ، سورہ احزاب پوری جہاد پہ، سورہ نور پوری جہاد پہ، سورہ بقرہ کا بہت سارا حصہ جہاد پر۔ تو قرآن مقدس کا ایک حصہ اسی پہ ہے کہ یہ مسئلہ غالب کیسے ہوگا، توحید غالب کیسے ہوگی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور قتال کرنا ہے۔ آج امت کثرت کے ساتھ موجود ہے، وسائل بھی موجود ہے، افرادی قوت بھی موجود ہے، لیکن آج صلیبی نظام اور صہیونی یہودی نظام امت پہ مسلط کیا گیا۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جب ہے یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا رعب اور دبدبہ تو وہ تھا، وہ چلتے مدینہ میں تھے اور کیسر و کسرا کے کنگرے وہاں سے لرز جاتے تھے، اور جن کے متعلق کافروں میں بھی مشہور تھا کہ عرب کے بادیہ نشین جس طرف رخ کر دیں، ان کے رخ کے ساتھ اللہ کی نصرت اترتی ہے اور ان کے ساتھ فرشتوں کی فوجیں آتی ہیں۔ آج وہی مسلمان ہیں لیکن ان کا کوئی یار و مددگار نہیں، پوری دنیا میں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، یہاں عید پہ آپ بیٹھے ہیں اور فلسطین میں مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اور وہاں پر یہودی مسجد اقصی کو آگ لگا کے اور پوری غزہ کی پٹی پہ بمباری کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں کتنے اسلامی ممالک ہیں صرف لفظوں کی مذمت، اپنے صدر ہاؤس میں بیٹھ کر، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی طاقتیں الفاظ سے مذمت کر رہی ہیں۔ ایٹم ان کے پاس موجود ہیں، فوجیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے ایمان۔ وہ ایمان کی دولت سے خالی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کر کے آ جاتے ہیں، روزے بھی اللہ جانے رکھتے ہوں گے، نمازیں شاید عید میں آپ کا وزیر اعظم بھی آ جائے، اور بھی اسلامی ممالک کے یہ سربراہ عید کی نمائش میں بھی نکلیں گے، لیکن مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا یہ تو ان حکومتوں پہ فرض تھا، ان حکمرانوں پہ فرض تھا۔ جب ایک طرف یہودی مسلمانوں پہ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں اور ادھر صرف لفظوں کی مذمت سے کام نہیں چلتا جب تک کافر کے گربان سے نہ پکڑا جائے۔ تو ایسی صورت میں تو اسلام میں جہاد فرض ہوتا ہے۔ تمام عالم اسلام پہ یہودی اپنے مذہب کی غیرت کر رہا ہے، لیکن امت میں جہاد کا جذبہ ہی ختم کر دیا گیا۔ اس کو اردا گرد جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا، اور امت کے نوجوانوں کو کئی دوسرے کھیل دے دیے گئے۔ آج جو اصل مسلمان کے ایمان کی بقا تھی وہ تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا۔ اس جذبہ کو مٹایا گیا۔ جب یہ جذبہ مٹ گیا، جہاد والا، قتال والا، تو پھر توحید میں بھی نرم ہو گئے، پھر شرک نے راہیں اختیار کی، بدعت نے راہیں اختیار کی۔ تو بہرحال
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانی تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا اللہ کی توحید، اس کے ساتھ وفا کرنا، وفاداری کرنا، اور یہ جو عیدیں ہیں اسی توحید کی مظہر ہے۔ اس لیے مشرک کو اس عید پہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس کی کمائی اتنی نہیں ہوتی۔ جو بدعات والی عیدوں پہ ان کو جیب تازہ ہوتی ہے، وہ اس عید پہ نہیں ہوتی۔ اس عید میں اللہ رب العزت نے ایک تو ایک نماز کا اضافہ کر دیا، اور نماز یہ خالص توحید کا مظہر ہے۔ نماز شروع سے آخر تک پڑھو، اللہ اکبر سے لے کے سلام تک چلے جاؤ، پوری نماز میں خالص مسئلہ توحید ہے، پوری نماز۔ تو عید کے دن پھر تکبیرات ہیں، اور تکبیرات میں خالص توحید ہے۔ اس میں مسلمان کیا پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور مشکل کشائی والی تعریف، حاجت روائی والی تعریف، داتا ہونے والی تعریف، پکارے سننے والی تعریف، اور اس کائنات میں تصرف کرنے والی تعریف، ما فوق الاسباب جاننے والی تعریف، ما فوق الاسباب سننے والی تعریف، للہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ شان کسی مخلوق کی نہیں، نہ زندہ کی نہ مردہ کی۔ یہ وہ نغمہ ہے ان عیدوں کا کہ آتے ہوئے بھی تکبیرات، جاتے ہوئے بھی تکبیرات، اور پھر نماز کے اندر، خطبے کے اندر، نماز کے اندر، یعنی گھر سے آپ چلیں توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے، اور پھر واپس جائیں توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے، نماز پڑھیں توحید کا اظہار کرتے ہوئے۔ تو جو مقصد تخلیق انسان اور تخلیق کائنات وہ خالص اللہ رب العزت کی توحید تھی، اسی کا مظہر ان عیدین کو بنا دیا۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص پڑھی۔ سورۃ الاخلاص ہر آدمی کو آتی ہے سوا آپ کے حکمرانوں کے۔ یہ سورۃ اخلاص، اخلاص کا معنی ہوتا ہے مانجھنا، مانجھ دینا، صاف کرنا، زنگ اتارنا، سیکل کر دینا۔ تو یہ سورۃ اخلاص کو اخلاص کہتے اس لیے ہے کہ یہ دلوں کے میل کو اتار دیتی ہے، دلوں کے زنگ کو اتار دیتی ہے، دلوں کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے دل کی سب سے بڑی زنگ اور سب سے بڑا میل وہ شرک ہے اور کفر ہے، لیکن سورۃ الاخلاص کو اخلاص اسی لیے کہتی ہے کہ یہ دل کو توحید سے رنگ دیتی ہے، اور اس شرک والا زنگ اور شرک کے زنگ کو اتار دیتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سورۃ الاخلاص۔ چند جملے ہیں، وقت بھی نہیں۔ ایک جملہ ہے قل هو اللہ احد، قل میرے محبوب اعلان کرو، اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ احد، اللہ یکتا۔ یکتا کا معنی اللہ جیسا کوئی نہیں، یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنے کاموں میں یکتا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنے حقوق میں یکتا ہے۔ اللہ احد کا معنی اللہ یکتا،
صرف اکیلا ہے اپنی صفات میں، اپنی ذات میں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں، اللہ کے کاموں جیسے کسی کے کام نہیں، اللہ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ اللہ احد، یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر میرا تعارف پیش کر دے اور اس کائنات کو بتلا دے، کائنات والوں ہر ایک کے حال کو جاننے والا احد وہ اکیلا ہے، ہر ایک پہ تصرف کرنے والا احد وہ اکیلا ہے، ہر ایک کا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث اعظم احد وہ اکیلا ہے۔ اس کے سوا اس کائنات میں کوئی غیب دان نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی سمیع بصیر نہیں۔ اس کے سوا اس کائنات میں کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پکارے دعائیں سننے والا نہیں۔ اس کائنات میں اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں، اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں، اس کے کاموں کے اندر کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ یہ جیل میں درس دے رہے تھے اور انہوں نے معنی کیا اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ ایک پنڈت بیٹھا تھا سامنے، تو پنڈت جھوم گیا، ان کی نظر تھی، درس ختم ہو گیا، شاہ صاحب نے پنڈت کو بلایا، ادھر آؤ۔ پنڈت سمجھتے ہو نا، وہ ہندوؤں کا بڑا۔ شاہ صاحب نے پوچھا بھئی تو جھوما کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ نے معنی زبردست کیا۔ نرادھار، آپ کو پتہ ہے نرادھار کس کو کہتی ہے؟ شاہ صاحب کہنے لگے آپ بتا دے۔ کہتے ہیں یہ سنسکرت کا لفظ ہے، سنسکرت زبان کا، اور نرادھار اس کو کہتی ہیں وہ ہستی جو اپنے کسی کام میں کسی کی محتاج نہ ہو اور اس کے علاوہ کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہ ہو سکتا ہو۔ نرادھار وہ ہے کہ جو اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اپنے ہر کام میں اس کی محتاج ہے۔ یہ معنی الصمد، صمد کے 14 معنی مفسرین نے کیے، لیکن یہ جو معنی ہے نرادھار، یہ معنی فٹ معنی ہے کہ الصمد وہ اللہ وہ ہے، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جس کا ہر کام بغیر کسی احتیاجی کے ہوتا ہے اور کسی کا کوئی کام اس سے بھیک مانگے بغیر نہیں ہوتا، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے نرادھار۔ الصمد کا معنی ایک اہل عرب نے کیا الذی یصمد الیہ فی الحوائج۔ الصمد کا معنی وہ ہستی جس کی حاجتوں میں جس کو پکارا جائے، مشکلوں میں جس کو پکارا جائے۔ تو اللہ الصمد کا معنی اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی داتا، اللہ ہی غوث اعظم۔ اور تیسرا معنی الصمد کا معنی کیا الصمد الباقی، معنی یہ ہوگا لوگوں اللہ الصمد اللہ الباقی، اس کائنات میں ہمیشہ رہنے والا، یہ صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ کل رمضان شروع ہوا، آج ختم ہو گیا، مہینہ گزرتے پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ ہم سارے دنیا سے گزر جائیں گے۔ پہلے لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اور یہ دنیا سے چلا جانا
یہ رب کی توحید کی دلیل ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے کائنات والو، سب پہ فنا آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پہ موت نے آنا ہے۔ یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذو الاکرام اور جلال ہے، جس کی اکرام والی صفتیں بھی ہیں، جلال والی صفتیں بھی ہیں، صرف وہ باقی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات یہ باقی رہے گی۔ تو الصمد کا معنی اللہ الباقی، باقی سب فانی اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ اسی لیے فرمایا توکل علی الحی الذی لا یموت، میرے پیغمبر اس زندہ پہ بھروسہ کرنا ہے جس زندہ پہ موت نہیں آتی، موت نہیں آتی۔ حتیٰ کہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت آ گئی، اور اللہ نے پہلے فرما دیا میرے پیغمبر انک میت و انہم میتون، کیونکہ کائنات پر موت کا آنا یہ دلیل ہے میری مشکل کشائی کی، حاجت روائی کی۔ اگر کوئی دوسرا بھی ہمیشہ زندہ رہتا، لوگوں میں شبہ پڑ جاتا کہ شاید یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ نے موت والی کمزوری لگا دی، اور جس پہ موت آ جائے الموت عجز خالص، موت اس کمزوری کا نام ہے، نہ آدمی اپنا ہاتھ ہلا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد ٹائم اوپر ہو گئی ہے، مرنے کے بعد کوئی ہاتھ بھی یا ہلا سکتے ہو؟ یہ جھگڑے تو مولویوں نے بعد میں ڈالے نا، ابھی یہاں تمہارے سامنے جو بھی جس پہ موت آئے وہ اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، غسل دوسرے دیتے ہیں۔ کفن نہیں پہن سکتا، کفن دوسرے پہناتے ہیں۔ وہ جنازہ تیار ہے، اپنے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، جنازہ دوسرے پڑھ رہے ہیں۔ قبرستان نہیں چل سکتا، چارپائی پہ دوسرے لے جا رہے ہیں۔ قبر میں داخل نہیں ہو سکتا، قبر میں داخل کرنے والے دوسرے ہیں۔ جب قبر کے اندر اوپر مٹی آ گئی، اب بے ایمان ملا نے پنگا ڈال دیا، اب زندہ ہے، اب میری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اب میری سنتا بھی ہے، اب میری دیکھتا بھی ہے۔ ایسے بے ایمان ملا بھی ہیں۔ تو اب مسئلہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ الصمد کا معنی اللہ ہی باقی ہے اور کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ تین معنی کیے، وقت بہت مختصر ہے۔ اور چوتھا معنی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کسی کا نیاز مند نہیں۔ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اور تین طبقے ہیں جو آدمی کو مجبور کرتے ہیں۔ ایک طبقہ والدین ہے، آدمی یہ کام کرنا چاہتا ہے، والد کہتے ہیں یوں نہیں کرنا، ماں کہتی ہے یوں نہیں کرنا، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ اس کے دوست ہے، ایک آدمی یہ کام کرنا چاہتا ہے، دوست کہتے ہیں یوں نہیں کرنا، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، ہم منصب، ہم پلہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور تیسری طاقت بیوی ہے، بیوی سے آدمی مجبور ہوتا ہے، اس پہ بات نہیں کرتا، آج عید ہے کسی کو غم نہ لگ جائے، تو بیوی سے بھی آدمی مجبور ہوتا ہے۔ یہ تین طبقے ہیں، اللہ نے یہاں پر تینوں کی نفی کر دی۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کرتا۔ تم کس سے مجبور ہوتے ہو؟ اس کو مجبوری ہے ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ والدہ ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کی کوئی اولاد،
کہ اولاد مجبور کرے، بیوی مجبور کرے، اولاد مجبور کرے، نہ اس کا خیش قبیلہ، نہ اس کے سسرال، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، وہ بیوی بچوں سے پاک، والدین سے پاک، اور رہ گئے دوست مجبور کریں۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر ہے ہی کوئی نہ جس سے وہ مجبور ہو جائے، ہمسر ہی کوئی نہیں، اس کی کفی کوئی نہیں، اور اس دے جوڑ دے ہی کوئی نہیں۔ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں، اس کا ہمسر نہیں، جب اس کی والدین بھی نہیں، اس کی اولاد اور بیوی بھی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ اور ہمسر بھی کوئی نہیں، تو وہ اللہ کون ہے؟ بے نیاز۔ بے نیاز کا معنی یہ ہے اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ مشرک یہاں دو ہی چالیں چلتا ہے، ایک مشرک کی چال ہوتی ہے اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں، فرمایا احد، وہ اپنی طاقتوں میں یکتا ہے، اس نے کسی کو طاقتیں عطا نہیں کی، اپنے علم غیب میں یکتا ہے، علم غیب کسی کو عطا نہیں کیا، اپنے تصرف میں یکتا ہے، اپنا تصرف کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور دوسرا مشرک کہتا ہے چلو کر نہیں سکتے تو کروا دیتے ہیں، فرمایا کروائے گا کون؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور جو تم کہتے ہو کروا سکتے ہیں یہ اس کا جوڑ اور کف ہی نہیں۔ جب جوڑ اور کف نہیں، یہ سارے عباد مکرمون اس کے بندے ہیں، اور اس کے سامنے رونے والے ہیں، اس کے سامنے زاریہ کرنے والے ہیں، اور اپنے دامن پھیلانے والے ہیں، اور جو زاریہ کرتا ہو، جو دوسرے کے سامنے روتا ہو، وہ نہ کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے۔ اللہ الصمد وآخر دعوانا الحمدللہ۔